الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تجارتی سامان کی زکوٰۃ رقم نہ ہونے کی وجہ سے مؤخر کرنے کا حکم، اور کیا زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے قرض لینا لازم ہوگا؟ سوال کیا گیا ہے۔ میری بک شاپ ہے اور اس میں نصاب کی رقم سے زیادہ مال موجود ہے، لیکن میرے پاس زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے اور سال بھی گزر چکا ہے۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ کیا میں مطلوبہ مقدار میں رقم جمع ہونے تک انتظار کروں یا زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے قرضہ اٹھا لوں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، سامان تجارت میں اس وقت زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جب سامان تجارت ذاتی طور پر یا اس کے ساتھ ملائی جانے والی نقدی وغیرہ کے ملانے سے نصاب تک پہنچ جائے اور اس پر سال بھی گزر چکا ہو۔ ایسے میں سال پورا ہونے پر سارے مال کی قیمت فروخت لگائی جائے گی، چاہے وہ قیمت خریداری کی قیمت سے کم ہو یا زیادہ، اور پھر اس میں سے 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ دوم، جب مال کی مقدار نصاب کے برابر ہو اور اس پر سال گزر چکا ہو تو اس کی فوری طور پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے، بغیر کسی عذر کے زکوٰۃ کی ادائیگی کو مؤخر کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، جب زکوٰۃ فرض ہو جائے تو فوری طور پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ نکالنے کی مکمل اجازت دی جائے، اسے مؤخر کرنا بالکل جائز نہیں۔ یہی موقف امام مالک، احمد اور جمہور علماء کرام کا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان وَآتُوا الزَّکَاۃَ ہے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور حکم کی تعمیل فوری کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح المہذب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 308۔ اسی طرح کشاف القناع مع الاقناع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 255 میں ہے کہ مال کی زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد اس کو مؤخر کرنا جائز نہیں ہے، خصوصاً ایسی صورت میں جب ادا کرنا ممکن بھی ہو، تو ایسی صورت میں فوری طور پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ البتہ اگر فوری طور پر زکوٰۃ دینے سے نقصان ہو تو تاخیر کی جا سکتی ہے۔ یہ بات صراحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ اور نہ ہی دوسرے کو نقصان پہنچاؤ، یا پھر مالک کو ہی اپنی زکوٰۃ کی رقم کی ضرورت ہو کہ اگر زکوٰۃ کی رقم نکالی جائے تو معیشت اور ضروریات پر منفی اثر پڑتا ہو، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ اس وقت دی جائے گی جب اسے رکاوٹ دور ہونے کے بعد آسانی ہو۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ المغنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 510 کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ سوم، اگر آپ کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ آپ اپنی تجارت کی زکوٰۃ ادا کر سکے تو آپ کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ اسی سامان تجارت کو ہی بطور زکوٰۃ دے دیں جس پر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے، کیونکہ سامان تجارت کی زکوٰۃ راجح موقف کے مطابق اسی سامان تجارت سے ادا کرنا جائز ہے۔ چنانچہ امام ابو عبید قاسم بن سلام رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر ایک آدمی کے سامان تجارت پر زکوٰۃ واجب ہوئی، اس پر اس نے اپنی تجارت کے سامان کی قیمت لگائی، تو اس کی زکوٰۃ کی رقم مکمل ایک سوٹ یا جانور یا غلام کی قیمت کے برابر ہو گئی، تو یہ شخص اسی چیز کو اپنی زکوٰۃ کی مد میں دے دیتا ہے۔ اس صورت میں وہ شخص ہمارے ہاں نیکی کرنے والا اور زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا، اور اگر اس کے لیے آسانی اس بات میں تھی کہ اپنی زکوٰۃ کی رقم سونے یا چاندی کی شکل میں دے تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے۔ ہمارے نزدیک اموال تجارت کا یہی حکم ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الاموال از ابو عبید صفحہ نمبر 388۔ انہی سے حمید بن زنجوی نے اپنی کتاب الاموال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 974 میں نقل کیا ہے۔ اور اگر مال تجارت ایسی نوعیت کا ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق فقیر کے کام آنے والا نہیں، تو پھر انشاءاللہ آپ پر زکوٰۃ کی تاخیر میں کوئی حرج نہیں ہوگا کہ آپ مال فروخت کر کے زکوٰۃ ادا کر دیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس تھوڑی بہت مقدار میں رقم موجود ہے جس سے زکوٰۃ کا کچھ حصہ ادا ہو سکتا ہے، تو آپ فوری طور پر وہ رقم زکوٰۃ کی مد میں دیں اور بقیہ زکوٰۃ مزید رقم میسر آنے پر ادا کریں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 177963۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔